اردو درخشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو میں آج کل آپ لوگوں کو سہیل عظیم آبادی کے بارے میں سہیل عظیم آبادی کے بارے میں مکمل سبجیکٹیو آبجیکٹیو کوشچن حل کرائے تھے، جو سہیل عظیم آبادی کا مختصر افسانہ کا نام تھا بھابھی جان۔ اس میں کچھ کوشچن آپ کے لیے رہ گئے تھے، وہ آبجیکٹیو کوشچن، چلیے میں آج اس کو حل کرا رہا ہوں۔ تو پہلا کوشچن اس میں ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتائیے۔ کیا سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ یہ ناول ہے، کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے کیا ہے؟ ناول۔ لیکن افسانے کیا ہے سہیل عظیم آبادی کے؟ چار چہرے، ایک یہ ہو گئے، دوسرا ہے آدمی کے روپ، اور تیسرا ہے الاؤ۔ کیا ہے؟ الاؤ۔ یہ تین کیا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے کتنے افسانے ہیں؟ 3 افسانے ہیں۔ کون کون ہے؟ چار چہرے، آدمی کے روپ، الاؤ۔ ایک ناول ہے، ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے۔ سہیل عظیم آبادی نے کون سا روزانہ اخبار نکالا تھا؟ کون سا روزانہ؟ اس کا نام تھا ساتھی۔ یعنی روز ایک اخبار کا نام کیا تھا سہیل عظیم آبادی کا؟ ساتھی۔ جیسے آج کل اخبار کا نام ہے قومی تنظیم، ہندوستان، ٹائمز آف انڈیا، اسی طرح چلیے آگے سوال ہے، اردو کا پہلا افسانہ کون ہے؟ تو اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ نصیر اور خدیجہ ہے۔ نصیر اور خدیجہ کے مصنف کا نام کیا؟ پھر آگے سوال ہے، نصیر اور خدیجہ کے مصنف کون ہے؟ مصنف ہے راشد الخیری۔ کون ہے؟ راشد الخیری۔ چلیے، افسانہ نصیر اور خدیجہ کی شاد کب ہوئی؟ 1903 عیسوی میں۔ 1903 عیسوی میں۔ پھر افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو رقیہ بھابھی۔ چلیے آگے، رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ دیور کا۔ کیا رشتہ تھا؟ دیور کا۔ پھر آگے ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ننیہال میں۔ کہاں ہوئی؟ تو ننیہال میں۔ پھر آگے سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی شعبے ملازمت کی؟ آل انڈیا ریڈیو۔ ملازمت کے معنی آتے ہیں نوکری۔ کیا ہے ملازمت کے معنی؟ ملازمت، نوکری۔ اب ملازم کے معنی ہے نوکر۔ ملازم نوکر، یہ دونوں فرق ہے۔ پھر آگے سوال ہے، آخری سوال ہے، خشک کی ضد کیا ہوگی؟ خشک کی ضد ہوتا ہے تر۔ خشک کی ضد تر، ضد بولتے الٹا کو۔ چلیے، یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو خدا حافظ۔